Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت میلبرن کی ایک یونیورسٹی میں ہوں. یہاں ایک ہمارے پاکستانی ساتھی ہیں, دوست ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا تھوڑا سا یونیورسٹیوں کا تعارف بھی ہو جائے اور کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. ہمارے انڈین پاکستانی آ کے کیا کچھ کر رہے ہیں, ذرا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. جی جناب, السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا نام؟ میرا نام فرحان خان ہے. فرحان خان, کہاں سے ہیں آپ؟ میں میاں والی سے. میاں والی, سبحان اللہ. تو یہاں کب آیا آسٹریلیا؟ میں 7-8 مہینے ہو تو گئے. یہاں یونیورسٹی میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں میکینیکل انجینئرنگ میں. میکینیکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. نیوٹن سے آپ کا کیا سلام دعا ہے؟ نیوٹن بس کا بھی تو وہ کچھ آپ کے انٹرسٹ کی ایک چیز تھی. ہاں. نیوٹن کا جو جس درخت کے نیچے بیٹھ کے اس نے لا آف گریویٹیشن ہاں کا جو ہے کانسیپٹ دیا تھا. جی جی. تو اسی درخت کے بیچ کا جو ایک درخت ہے وہ ہماری یونیورسٹی میں بھی ہے. تو میں نے کہا آپ کو ویسے تو شاید آپ ہمارے پاس نہ آئیں. ہاں, انہوں نے مجھے بتایا بھائی نیوٹن نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ گریوٹی کا جو لا دیا تھا نا, کشش ثقل کا, تو اسی درخت کے بیج ہیں. بالکل وہی درخت ہے یا وہی اسی درخت کا بیج, جو بیج کے درخت کا جو ہے نا ایک درخت ہے. سیب بھی لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. ارے واہ واہ بھائی, وہ تو دیکھنا چاہیے. تو نیوٹن نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کے لا آف گریوٹی دیا تھا, اسی درخت کے بیج کا درخت ہے یہاں پہ. جی. سبحان اللہ. تو اس پہ میں دیکھ کے آیا ہوں. یہ تو بیج کے ذریعے نیوٹن تک سند متصل ہو جائے گی ہماری. ٹائٹ ہو گیا. جی, پھر آپ اپنے بیان میں جو ہے نا ہاں میں بولوں گا بھائی میں تو اس درخت کے نیچے لیٹ کے آیا ہوں اور سیب گرا تھا میرے اوپر, اور تو گرا بھی لیں گے. ہاں, ایک سیب گرائیں گے ہم تاکہ. نیچے کو جاتا ہے. کیوں سلیم بھائی, ٹائٹ ہو گیا یہ تو. بالکل لش پش ٹائٹ ہو گیا. اس وقت میں یونیورسٹی میں, اس کا نام کیا ہے؟ میلبرن منیش یونیورسٹی ہے, منیش کیمپس. جی اچھا. یہ کوئی ان کے آرمی کے کوئی تھے جان منیش. ہاں, تو یہ ان کے نام پہ پورا ایریا بھی. اور اچھا, یہ یونیورسٹی. تو اس یونیورسٹی کی کیا خاصیت ہے یہاں پڑھائی, جو وہاں سے انڈیا پاکستان سے لوگ پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں؟ ویسے تو اس کے کیونکہ یہ دنیا میں ابھی جو نئی درجہ بندی آئی ہے جی, اس کے مطابق تو یہ دنیا میں 42ویں نمبر پہ ہے. اچھا. پھر کچھ جو ڈپارٹمنٹ وائز درجہ بندی ہوتی ہے اس میں یہ اس کے نمبر کہیں اوپر کہیں نیچے ہیں. اچھا. جیسے یہ اسٹوڈنٹ کی تعداد کے لحاظ سے آسٹریلیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. اچھا. پھر یہ جو کیمپس ہے یہ سب سے بڑے کیمپس میں آتا ہے اس کے. اچھا. 3 اور کیمپس بھی ہیں ایک سٹی کے قریب. صحیح. ایسٹرن سائڈ پہ ہے. اچھا. جی, پیننسولا کیمپس کہتے ہیں اس کو. صحیح. نہیں, جو پڑھنے کے لیے آسٹریلیا آنا چاہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے, کیا آپ نے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ میں تو اسلامک یونیورسٹی میں بھی 4-5 سال ٹیچنگ کرتا رہا ہوں. وہاں اسلام آباد میں؟ جی, اسلام آباد. اچھا. اور ایئر یونیورسٹی میں بھی تھوڑا سا میں نے پڑھایا. اور اس کے بعد HEC کی اسکالرشپ کی. اچھا. مطلب آدھی اسکالرشپ ان کی طرف سے, آدھی فنڈنگ اور آدھی یونیورسٹی کی طرف سے. اچھا. تو یونیورسٹی کی اپنی اسکالرشپس بھی ہیں. صحیح. تو لوگ کافی تعداد میں آتے ہیں. اور پھر جو ہمارے ماسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہاں, جیسے کہ آپ بیانات میں بتاتے ہیں تو والدین کی بہت ساری فیس لگا کے بھی یہاں پہ آتے ہیں. اچھا. صحیح ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں اسلامیات میں بھی ماسٹر کرایا جاتا ہے. یہاں پہ اسلامک اسٹڈیز کے کچھ کورسز ہیں. اچھا. ہمارا بہت آگے کر کے ایک بلڈنگ ہے, اس میں ریلیجس اسٹڈیز اچھا ڈپارٹمنٹ ہے. تو وہاں پہ اسلامیات کے انٹروڈکٹری کورسز بھی میرے خیال سے پڑھائے جاتے ہیں. اچھا. لیکن ایک تو میں شاید نیا ہوں, ہاں, اور دوسرا میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو اس کے بارے میں شاید آپ کو زیادہ, لیکن ہے یہاں پہ جی ہے اسلامیات بھی پڑھائی جاتی ہے. جی جو پڑھنا چاہے. جی, گڈ ہو گیا. صحیح ہو گیا. صحیح ہے. یعنی وہ بڑا ڈفرینٹ ماحول ہے. جی بالکل, بہت ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو پاکستان. جی میں جو یونیورسٹی آپ نے وہاں بھی پڑھا ہے نا, آزادانہ ماحول ہے ایک طرح کا, کہ آپ سکون سے اپنا کام کر سکتے ہیں. صبح لوگ آتے ہیں, شام کو چلے جاتے ہیں. کچنز کی فیسلٹی ہے. نہیں تو وہ تو وہاں بھی ہے. وہاں بھی تو فیسلٹیز نہیں ہیں جتنی یہاں پہ ہیں. اچھا, فیسلٹیز پارکنگ میں نہیں جا رہے. نہیں, پارکنگ وہ سامنے ہے. ہم ابھی نکل کے ایک دم سے پارکنگ میں جائیں گے. ہم لفٹ میں اوپر جا رہے ہیں. لیول 3. چلو لیبریٹری میٹنگ رومز ہیں. میٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں پروفیسرس کے ساتھ. پروفیسروں کی میٹنگس ہو رہی ہیں. واہ. یہ لیبس ہیں. یہ لیبس ہیں. ایک ڈیسک پہ میں نہیں بیٹھتا ہوں کسی پہ. آپ کس ڈیسک پہ بیٹھتے ہیں؟ جی, وہاں سے 3 نمبر پہ. وہاں سے 3 نمبر. اپنی جگہ تو دکھائیں نا. ہم وہ میاں والی کا ہمارا بندہ جو ہے لیب میں بیٹھتا ہے, پاکستانی بندہ ہے, لیب میں بیٹھتا ہے. یہ دیکھو یار, فرحان خان
یہ یہاں بیٹھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے یہاں بڑے پاکستانی بڑے ایجوکیٹڈ ملے ہیں یار. یہاں پاکستانی تو بڑے فنٹر ہوتے ہیں ادھر یونیورسٹیوں میں آ کے, بڑا کام کر رہے ہیں, سدھر بھی جاتے ہیں اور بڑے کام کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے. سدھرے ہوئے پہلے ہی ہوتے ہیں, گورنمنٹ نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے اصل میں قوم کا. تو سدھرے ہوئے نہیں ہوتے تو اتنا پڑھ کیسے لیتے. میٹنگ رومز ہیں جس میں پورے بیٹھے ہوئے انڈیویجولی کوئی زوم میٹنگ ہو آپ کی تو وہ کرتے ہیں. اچھا. تو آپ کو پروفیسر کو ملنا ہو, جیسے ہم نے اپنی ٹیم کی اور پروفیسر صاحب کی میٹنگ ہو تو وہ اس روم میں ہم کرتے ہیں. اچھا. یہ اسی طرح کچن ایریا ہوتا ہے. صحیح. یہ کچن ایریا ہے جی. یہ پی ایچ ڈی جو کر رہے ہیں ان کے لیے یہ روم. جی یہ ہمارے لیے, مطلب یہاں پہ اگر جیسے ہمیں ابھی پیاس لگی ہے تو اگر کوئی دودھ مل سکتا ہے تو وہ ہم یہاں سے. نہیں ہے کن کے لیے یہ ہمارے لیے ہے. نہیں آپ کے سے مراد کن کے لیے؟ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے اور ماسٹر اسٹوڈنٹس. ٹھیک ٹھیک. یہ کیوا اور کپس وغیرہ, اچھا اچھا اچھا. برتن دھونے کی مشینیں اور اوون اور فریجز سب کچھ ہے. کوئٹہ ہوٹل چائے نہیں ہے یہاں پہ. فائدہ نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے. اسی طرح نیچے فلور ہے. اچھا. سملر. اب نیچے وہ کافی مشین ہے. اچھا. اور مطلب اسی طرح جیسے یہ کیسا خاموشی کا ماحول ہے, چپ چاپ بالکل بیٹھے ہوئے. ایسے ہی رہتا ہے. ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں آج کل ابھی سیاسی پھڈے چل رہے ہیں دبا کے, تو اور مسئلے والی بات یہ ہے کہ جتنی سرکاری یونیورسٹی ہیں جہاں پہ غریب لوگ پڑھتے ہیں تو وہاں یہ مسائل اور زیادہ ہیں. جی دبا کے مناظرے ہو رہے ہیں. السلام علیکم. ہاں شکرا. السلام علیکم. بچہ سے خبر بہرحال جی یہاں جو لوگ آتے ہیں پڑھ کے تو ہماری یونیورسٹیوں میں ہی آتے ہیں نا. جی پاکستان میں اب اتنے بھی اس کا مطلب کچھ اتنے برے حالات بھی نہیں ہیں ہمارے. کم از کم ہماری یونیورسٹیاں یہاں کے لیے بندہ تو پیدا کر دیتی ہے نا. نہیں اتنا تو ضرور ہے الحمدللہ. یہاں میں نے کراچی یونیورسٹی این ای ڈی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے انجینئرز دیکھے, جی جی بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں. کراچی کے اور پنجاب کے میڈیکل کالجز کے ڈاکٹرز دیکھیں, بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں. نہیں ہم بھی 2-3 دوست آئے ہیں. ایک دوست ہمارے کوئٹہ سے ہیں, ایک لاہور سے ہیں, ابھی ایک دوست آ رہے ہیں مساوات سے. سارے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. صحیح ہو گیا. تو رابطے کی کمی کی وجہ سے شاید ہمیں کچھ اسٹوڈنٹس کا نام بھی پتا ہو, اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ. اس یونیورسٹی میں ذرا تعداد کم ہے جی, کیونکہ جو لوگ فیسیں دے کے آتے ہیں فیس کے لیے یہ بہت مہنگی ہے. اچھا. جی فری پاکٹ والی کہیں اور ہے وہ کون نہیں, سی؟ وہ کم فیسوں والی ہیں تھوڑی سی. اچھا. اس کی فیسیں بہت زیادہ ہیں تو صحیح ہے صحیح. لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ایسے میں. چلو ٹھیک ہو گیا. یہ ایک میں بلڈنگ میں آیا ہوں, ذرا بتائیں اس کا تعارف کروائیں. جی ووڈ سائڈ بلڈنگ ہے. ہاں. تو یہاں پہ جو گراؤنڈ فلور ہے جس پہ اس بھی ہم موجود یونیورسٹی ہیں میں. جی جی. انڈر گراؤنڈ کہہ لیں بلکہ آپ اس کو. تو اس میں تو زیادہ تر ایکٹیویٹیز کے لیے ہالز بنے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں گے بھی صحیح آگے بہت بڑے بڑے کمرے ہیں. جی اوپر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں. اچھا. تو ریسرچ میں موسٹلی ایکسپیریمنٹل کام ہوتا ہے اور کمپوٹیشنل. ایکسپیریمنٹل جو لیبز ہیں جس میں لوگ تجربے کرتے ہیں, جس میں مختلف مشینیں ہیں, وہ تو اور بلڈنگ میں ایک ریسرچ سینٹر ہے CSIR اس طرف. لیکن یہاں پہ لوگ زیادہ تر کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کمپوٹیشنس کرتے ہیں. اچھا. جی وہ جو آپ بتا رہے تھے یہاں پی ایچ ڈی, جی ہم جو اوپر جا رہے ہیں. اسکالرز جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جو لوگ, جی 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 ان کا بڑا پرسکون پرسکون ماحول, وہ آپ خود بھی ابھی فیل کریں گے. ڈفرینٹ ماحول ہے بنسبت پاکستانی یونیورسٹی. پاکستان اور انڈیا. جی انڈیا گئے نہیں تو کچھ کہہ نہیں سکتے. پاکستان. جی پاکستان کا. ہم اس درخت کے قریب پہنچ چکے ہیں. یونیورسٹی کا نام ذرا دوبارہ بتائیں آپ. جی مناش یونیورسٹی. مناش یونیورسٹی میلبرن کیمپس. فلیٹن کیمپس. اور یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں اسی درخت کی ویڈیو بنانے کے لیے. تو یہ وہ درخت ہے جی, نیوٹن جس درخت کے نیچے بیٹھا تھا, لیٹا تھا سوری, اور سیب گرا تھا, تو اس درخت کے سیب کے بیج سے بیج سے اگایا گیا ہوگا. یہ کٹنگ لکھا ہوا ہے, شاید قلم ہو. ہم پڑھ لیتے ہیں. جی یہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ بیج تو نیوٹنز ایپل ٹری is a cutting from the original tree. Oh, cutting from the original tree. آپ اس کو شاید قلم کہہ سکتے ہیں میرے خیال. ہاں اسی درخت کی قلم ہے یہ.
گڈ ہو گیا. دوبارہ سے ذرا یہاں سے ہم پوری ویڈیو بناتے ہیں. ٹائٹ ہو گیا بھائی. گڈ ہو گیا, گڈ ہو گیا. دیکھ لو بھائی, تو اس درخت کا پھل کھانے کی اجازت ہے؟ ہم کھائیں, ہو سکتا ہے ہم بھی کوئی نیا لا ایجاد کر لیں بھائی. کہتے ہیں تو میں ایک سیب توڑ کے لے آتا ہوں کہیں سے, جو آپ جس کا انتخاب کریں. نیچے پڑا ہوا سیب اٹھا لیں, توڑے نہیں اوپر سے, نیچے پڑا ہوا سیب اٹھا لیں. تھوڑی نیوٹن گیری آ جائے گی ہمارے اندر. نیوٹن گیری لے بھائی یار, یہ ہو گیا نا, یہ بھی پڑا ہوا ہے, یہ دیکھیں میں خود یہ ہو گیا تھوڑا پکا ہوا ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹھیک ہے, کھا لیا بھائی میں. اب میرے بیانات آپ سننا, یہ نیوٹن کا ہے نا. آپ بھی کھائیں. اب ہمارے بیانات جو ہے نا چینج ہو جائیں گے, نیوٹن گیری شروع ہو جائے گی. زبردست. یہ وہ درخت ہے, اس درخت کی قلم سے لگایا گیا. یہ نیوٹن جس درخت کے نیچے لیٹا تھا اور گریوٹی کا جو لا اس نے پیش کیا تھا, زبردست ہو گیا. نیوٹن سے نا مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے. اچھا, ان کو میں تو لوگوں سے مل نہیں رہا یہاں پہ, بہت سارے لوگ بیچارے ملنا چاہتے ہیں لیکن آدمی کس کس سے ملے. سلیم بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کو ایک درخت دکھائیں گے جو نیوٹن لیٹا تھا نا جس درخت کے نیچے. تو بس پھر میں اٹھ کے آ گیا. ہم لوگ ہم نے کہا آپ لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے آ گئے. ہم لیٹے ہوئے تھے, ہم نے کہا نیوٹن سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے. جی جی, آپ میرا ایمان بڑا مضبوط ہوا ہے. نیوٹن نے کہا تھا چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. میں نے کہا کریشن کیسے ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ یہ ایسی 2 اور 2 4 کی بات ہے, کسی کے باپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. نہیں, آپ بیانات میں کافی نام لیتے ہیں نیوٹن کا. ہم نے اصل میں اسکول میں نیوٹن تو بہت 9th 10th کلاس میں پڑھایا جاتا ہے نا. 3 جو اس کے قانون ہیں, آئنسٹائن, نیوٹن, یہ 2 ہی مشہور سائنسدان ہیں. ایک وہ جس نے بلب ایجاد کیا تھا اس کا پڑھتے تھے, وہ کیا تھا, ایڈیسن. وہ تو بیچارہ بلب ایجاد کر کے پچھتا رہا ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ کا ذریعہ بنا پاکستان میں. وہ کہتا ہے کہ یار دیکھ لو بھائی. یہ یونیورسٹی ہے جی, بہت بڑی یونیورسٹی ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ میاں والی سے آئے ہوئے ہیں لوگ, اور آج چھٹی ہے یونیورسٹی میں. ہم نے چھٹی والا دن سلیکٹ کیا تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ چھٹی والا دن ہے اس لیے آپ آ جائیں. سلیکٹ تو نہیں کیا, یہ تو بتایا مجھے ابھی ہے انہوں نے. تو چھٹی والے دن ذرا رش یہاں کم ہے اسٹوڈنٹس کا, اس لیے ہم نے کہا تھوڑا آزادانہ گھوم سکیں گے. یہ مولوی صاحب بھی یہاں پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں, اور مولانا شاہد صاحب کے بیٹے ہیں. یہ مولانا کہہ رہا ہوں, سوری, شاہد صاحب کے بیٹے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ میں بڑا خوش ہوں آپ یہاں پہ آئے. بس آپ کی یونیورسٹی میں آیا ہوں اور آپ ہیں نہیں. یہ مولانا شاہد صاحب, یار مولانا کیوں نکلتا ہے میری زبان سے؟ شاہد صاحب ہے نا, وہ اس میں بیان میں دیکھا تھا کیمرے کے ساتھ ان کو. ایک فضائی کمپنی میں انجینئر ہیں ان کے والد, بڑے شاعر قسم کے. تو ان کے بیٹے ہیں. یہ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں؟ میں پڑھتا تھا, اب جاب کر رہا ہوں. یہیں پر؟ جی جی, اسی یونیورسٹی. یہاں کیا جاب کر رہے ہیں؟ میں آئی ٹی ایڈمنسٹریشن میں. آئی ٹی ایڈمنسٹریشن میں. اچھا, مجھے یہاں کل لڑکوں نے بتایا, جو بھائی آواز نہیں آئے گی اتنی دور سے, مجھے لڑکوں نے بتایا کہ آئی ٹی میں حیرت کی بات ہے پاکستان آسٹریلیا سے آگے. اچھا, پتہ نہیں صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے. 4-5 سال پہلے تک آگے تھا. اب جب سے یہ اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے نا حکومتوں کی, تو وہ یہ, لیکن آئی ٹی میں پاکستان جو ہے وہ زیادہ ترقی کر رہا تھا. انڈیا تو بہت ہی آگے ہے, اس پاکستان بھی کم نہیں تھا. انہوں نے کہا آسٹریلیا سے آگے. واللہ عالم, یہ ایک آدمی سے نہیں 2-3 لوگوں سے میں نے سنا ہے جو انٹرنیٹ سے ان کی جاب ریلیٹڈ ہے. اور وہ جو فائبر نیٹ ہے نا, فائبر آپٹکس وہ بچھاتے ہیں, جو انٹرنیٹ سپلائی کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں پہلے آ چکی ہے. تو میں حیران ہوا کہ لوگ ایک چیز تو اچھی سننے کو ملی, لیکن ابھی بڑھ گیا ہے وہ پروگرام. جو پاکستان آئی ٹی میں جس طرح اسپیڈ سے اوپر جا رہا تھا نا, تو ابھی یہ جو حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے اس سے وہ پروگرام تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. تو لیکن ایک سانس لیا تھا پاکستان نے. ہم نے کہا چلو کسی چیز میں تو تھوڑا سا آگے بڑھا. اچھی بات. موبائل
ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت یونیورسٹی میں, یونیورسٹی کا نام मोनाश मोनाश یاد نہیں ہوتا یار. مونیش یونیورسٹی ہے میلبرن میں, بڑی زبردست یونیورسٹی ہے. یہاں بہت سارے پوری دنیا کے لوگ آ کے پڑھتے ہیں یہاں سے پاکستانی بھی ہیں جن دو کا میں تعارف کروا رہا ہوں. یہ وہ درخت ہے جی جو نیوٹن جس درخت کے نیچے, سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا, اس کے سر پہ آ کے سیب لگا تھا, اس نے گریوٹی کا لا لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس درخت ہی کی قلم سے یہ بنایا گیا ہے شاخ لے کے نا, یہ درخت جو ہے وہ اگایا گیا ہے. تو لوگ آ کے دیکھتے ہیں اس درخت کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں. تو ایک علمی کام کر کے گیا تھا وہ, تو وہ اس کی یادیں ہمیشہ سے محفوظ رہ گئیں. آج لوگ کچھ ایسے دنیا میں آئے ہیں جو کہتے ہیں پیسہ 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 پیسہ, اسکول نہیں پڑھو اور ٹیچر کی ایسی کی تیسی اور وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی کچھ لوگ آ گئے ہیں. نیوٹن اگر دولت ہی کمانے میں لگا رہتا اور کھوپڑی استعمال کر کے علم حاصل نہ کرتا, علم سے لوگوں کو آشنا نہ کرتا, تو شاید اس کے 1000 گز کے بنگلے ہوتے اور بڑی بڑی جائیدادیں ہوتی, مر کے ختم ہو چکا ہوتا. لیکن لوگوں نے اس کے علمی کارناموں کی وجہ سے, علم چھوڑ کر گیا نا, علمی کارناموں کی وجہ سے آج اس درخت کو بھی لوگ عظمت دے رہے ہیں جس کی نسبت نیوٹن کی طرف ہے. تو اس لیے دنیا میں ہی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. عیاشی کرا دے گا آپ کو, آپ کا نام جو بعد میں رہے گا نا وہ آپ کی ان خدمات کی وجہ سے جو انسانیت کے لیے آپ نے کی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, وجعل لی لسان صدق فی الاخرین, اے اللہ مجھے کچھ ایسے کام کی توفیق عطا کر کے قیامت تک میرا نام باقی رہے, یعنی لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں. آج ابراہیم علیہ السلام کو لوگ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں. تو وہ کام کر کے جائیں نا جس میں انسانیت کی خدمت ہو اور لوگ خوش ہوں. مجھے نیوٹن سے بہت فائدہ ہوا ہے, بار بار بتاتا رہتا ہوں. نیوٹن کا جو لا ہم نے پڑھا تھا چینجر, اس کا خلاصہ میں نے بنا لیا ہے, چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو میں کہتا ہوں نیوٹن نے بڑی خاندانی بات کی, کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں, تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے. تو نیوٹن نے ہمیں اللہ کا وجود سکھایا ہے, ٹھیک ہے نا. آج نیوٹن کے جو لاز ہیں نا وہ ایتھیسٹ اور ایتھیزم, ان کے جو نظریات ہیں نا ان کے بالکل 180 ڈگری پر ہے. تو یہ درخت ایک یادگار تھا, تو میں نے کہا جائیں گے یار. فوراً ہم بستر میں لیٹا ہوا تھا, مجھے جیسے ہی پتہ چلا نا کہ یار ایک درخت ہے, میں نے کہا فوراً بھاگو. یہ مجھے سلیم بھائی پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ملا رہے تھے, میں نے کہا نہیں ملوں گے. جیسے ہی انہوں نے نیوٹن کا نام لیا, درخت ہے, میں نے کہا نکل. انہوں نے کہا نیوٹن درخت کے آ کے نیچے لیٹا تھا اور ہم درخت سن کے لیٹے ہوئے اٹھ گئے تھے. فائنلی ہم تھوڑا سا یونیورسٹی کا وزٹ کر کے اور نیوٹن کی طرف منسوب درخت دیکھ کے ہم نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے. خاص طور پر یہ میاں والی سے آئے ہوئے جناب, شکریہ مفتی نام پورا نام فرحان بھائی, جنہوں نے ہمیں وزٹ کرایا اور درخت دکھایا ہمیں. بہت اہم درخت تھا. ہم بھی صاحب نسبت سائنسدانوں کے بزرگ ہو گئے. چلیں ٹھیک. Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.